الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خطبہ جو جمعہ یا عیدین کا پڑھا جائے گا تو اس میں کم سے کم الحمد شریف پڑھ لے گا پہلے خطبے میں، اور دوسرے خطبے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنا بھی پڑھ لے گا، بیچ میں بیٹھ جائے گا، ایک کرسی رکھ لے گا۔ مسجد میں تو جیسے نماز ہوتی رہے گی، خطبہ ہوتا ہی رہے گا، لیکن اگر جس کو نہیں آتا ہے خطبہ تو نماز کا طریقہ سیکھ لے۔ خطبہ کا یہی ہے کہ اس کا خیال رکھے پہلے میں خطبے میں صرف الحمد شریف پڑھ دے گا، اور دوسرے خطبے میں قل هو اللہ پڑھ دے گا، تب بھی خطبہ ہو جائے گا۔ کم سے کم درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ کہ اور زیادہ پڑھے، جو صورتیں یاد ہو، قرآن شریف کی آیتیں نصیحت والی یاد ہو تو اس کو پڑھ دے اور اچھا ہے۔ لیکن عیدین کے خطبے میں، یعنی عید الفطر گزر ہی چکا، عید الاضحیٰ کے خطبے میں یہ کرنا ہے کہ پہلے خطبے میں بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 9 مرتبہ پڑھے۔ بیچ میں کوئی آیت یاد ہو وہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ حدیثیں یاد ہو تو حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، قربانی کے متعلق احکام یاد ہو کہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 9 مرتبہ مطلب الحمد شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد پہلے اس کو پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پہلے اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی صورتیں یاد ہو، الم تری کیف ہے، لإیلاف ہے، اس طریقے سے رأیت الذی، جو بھی صورت یاد ہے اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو 9 مرتبہ پورا دے پہلے خطبے میں، بہتر ہے، یہ مستحب ہے۔ اور دوسرے خطبے میں بھی پہلے اس کو پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو صورتیں بھی یاد ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو دوسرے خطبے میں، عید الاضحیٰ کے خطبے میں 7 مرتبہ کہہ لینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ تو اس طریقے سے خطبہ کہہ لے گا، کم سے کم درجہ یہ کہ الحمد شریف پڑھ لے گا پہلے خطبے میں، اور دوسرے خطبے میں صرف جو ہے کہ قل اللہ پڑھ لے گا تب بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کلمے کو بھی پڑھنا بہتر ہے، تو اس لیے اس کو 9 مرتبہ پورا دینا چاہیے پہلے خطبے میں۔ جو صورتیں یاد ہے اس کو بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے کے بعد کہا ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین، پھر کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال کسی طریقے سے پہلے خطبے میں بہتر یہ ہے کہ پورا دے 9 مرتبہ اس تکبیر کو، اور دوسرے خطبے میں کسی طریقے سے بھی پورا دے 7 مرتبہ پورے خطبے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، ایک تو ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی دعا ثابت ہے، جو ثابت ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی دعا ثابت ہے، اور دعا کے بعد پھر جو ہے خطبہ پڑھے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد جو گلے ملنے کا رواج ہے، سب رواج ہے، مصافحہ کرنا یہ رواج ہے۔ یہ ہے کہ بہت دنوں پر آیا، سب ایک جگہ ملا ہے تو مصافحہ کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ کہ یہ مصافحہ اور معانقہ یہ نماز کے بعد عید کی نماز سے جڑا ہوا نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز اس کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔
اور عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے اور غسل کرنا بھی سنت ہے، پاک صاف بہترین کپڑا جو شرعی لباس ہو اس کا پہننا سنت ہے۔ اس طریقے سے قربانی جس کے ذمے ہے اس کو قربانی کے گوشت سے کھانا ہی بہتر ہے، یعنی پہلے اپنے قربانی کے گوشت سے ہی کھائے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری چیز کھائے۔ اس کے لیے کہ نماز کے بعد ہی کھانا ہے، اور اپنے جس کے یہاں قربانی ہے تو قربانی کے گوشت، ایسے سب کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ نماز کے بعد ہی کچھ کھائے، نماز سے پہلے نہ کھائے، اور جس کے یہاں قربانی ہے تو وہ قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے، تو اس کا خیال رکھے۔ اس کے بعد پیدل جانا سنت ہے، اور بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا سنت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جانا سنت ہے، پھر دوسرے راستے سے لوٹنا سنت ہے، دوسرے راستے میں لوٹتے ہوئے بھی بلند آواز سے اس کو کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھتے ہوئے گھر جانا بھی سنت ہے، اور یہ ہے کہ اظہار مسرت کرنا بھی سنت ہے، یعنی سب سے خوشی سے ملنا، اور ساتھ ساتھ خیرات بھی کثرت سے کرنا، یعنی کوئی غریب مل جائے تو اس کی مدد کر دے، یہ بھی ثابت ہے۔ مستحبات میں سے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، تو اس کا خیال رکھے۔ اور خود میں یہ ہے کہ نماز جتنا صبح ہو جائے اچھا ہے، اشراق کے بعد ہی، اشراق کا وقت شروع ہو اس وقت بھی عید الاضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، جو جہاں بندش رہی آج کھل گیا تو ٹھیک ہے اپنا جیسے پڑھیں گے، اور اس طریقے سے اشراق کے وقت ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اشراق کے وقت یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس دن جہاں نماز پڑھیں گے اس دن اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، نہ اشراق نہ چاشت۔ جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی وہاں اس دن نہ چاشت اشراق پڑھنا نہ چاشت پڑھنا ہے، نفل کوئی نہیں پڑھنا ہے، پھر ظہر بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی وہاں نہ اشراق پڑھنا ہے نہ چاشت پڑھنا ہے۔